آرٹیکل چپ گرد سفر اور فراز کے باب درد بڑھا کیوں نہیں دیتے کے ساتھ حاضر۔ کوئٹہ سے آئے ابھی چند دن ہوئے تھے کہ ایک سافٹ ویئر کمپنی کا آڈٹ فرم کے پاس آ گیا، جہاں ہمیں پھر جاب انچارج کی حیثیت سے بھیج دیا گیا۔ یہاں پر ماحول تو کافی اچھا تھا، شروع میں تو سب لوگ خوش اخلاقی سے پیش آئے، ایک بڑا سا کمرہ ہمیں دے دیا گیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کے لوگ آڈٹ سے متعلقہ ڈیٹا دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے، اور فراز صاحب پہلے دن سے ہی ہمیں سمجھا رہے تھے کہ ہر ستمگر کے محبت بھرے لہجے پہ نہ جا، ہر ستمگر کے محبت بھرے لہجے پہ نہ جا، کبھی صحرا بھی تو دریا کی طرح ملتا ہے۔ پہلے تو ایک دو دن ٹال مٹول کرتے رہے، جب کافی زیادہ زور دیا کہ کم از کم ہمیں ٹرائل بیلنس تو دیا جائے تاکہ اس پر کام کا آغاز کر دیا جائے، مگر اسی بات پر وہاں کے افسران سے شدید کشیدگی ہو گئی۔ سونے پہ سہاگا ہم اگلے دن تاخیر سے کلائنٹ کے دفتر پہنچے، تو ہمارے پہنچنے سے قبل فرم میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ ہم وقت پر کلائنٹ کے آفس نہیں پہنچے۔ یاروں کی خطاؤں پہ نظر ہم نے نہ رکھی، یاروں کی خطاؤں پہ نظر ہم نے نہ رکھی، اور یار کوئی بھول ہماری نہیں بھولے۔ ہم تو پہلے ہی کشمکش میں تھے کہ فرم میں یہ اطلاع کیسے دیں کہ کلائنٹ ڈیٹا نہیں دے رہا، لیکن کلائنٹ کے افسر نے کمال پھرتی کا مظاہرہ فرمایا اور پہلے آئیں فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ والے فارمولے کے پر عمل کرتے ہوئے فرم میں ہماری شکایت لگا دی۔ اتنی مروتیں تو کہاں دشمنوں میں تھیں، اتنی مروتیں تو کہاں دشمنوں میں تھیں، یاروں نے جو کہا میرے منہ پر نہیں کہا۔ ابھی اسی تذبذب میں تھے کہ فرم سے فون آ گیا کہ فوری طور پر فرم آ جاؤ۔ سمجھ گئے کہ شکایت کافی مؤثر ثابت ہوئی ہے، پھر سوچا کہ جب اوکھلی میں سر دیا تو مسلوں کا کیا ڈر، کیا کر سکتے تھے، بس اپنی آڈٹ ٹیم کو وہیں چھوڑا اور فرم کی راہ لی۔ عجیب کیفیت تھی کہ کلائنٹ پہ رکنا چاہتے تھے اور اسی نے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ ایسے میں پھر فراز صاحب کہنے لگے، فراز راحت جاں بھی وہی ہے کیا کیجے، فراز راحت جاں بھی وہی ہے کیا کیجے، وہ جس کے ہاتھ سے سینہ فگار اپنا ہے۔ یہی سوچ رہے تھے کہ آج تو کافی عزت افزائی ہوگی، بلکہ فرم پہنچتے ہی بہت سے دوستوں نے عزت افزائی سے قبل حوصلہ بھی دینا شروع کر دیا اور بتانے لگے کہ ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ یہی واقعات ہمارے خیال کو یقین میں بدل رہے تھے کہ آج تو خیر نہیں۔ سادہ دل چارہ گروں کو نہیں معلوم فراز، سادہ دل چارہ گھروں کو نہیں معلوم فراز، بعض اوقات دلاسا بھی بلا ہوتا ہے۔ بہرحال مینیجر صاحب نے بلا لیا، ان کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے آیت الکرسی اور تمام دعائیں جو یاد تھیں پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ تیار کرنی ہے اور یہ کام فرم میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ آڈٹ ٹیم کلائنٹ کے آفس میں رہے گی، ان کو یہاں سے مینیج کرنا ہوگا، اور بوقت ضرورت کلائنٹ کے آفس جانا، لیکن ابھی سے فیزیبلٹی رپورٹ بنانی شروع کرو اور جلدی مکمل کر کے لاؤ۔ مینیجر صاحب کے یہ جملے پھولوں کی طرح برس رہے تھے، کیونکہ امید تو یہ تھی کہ ہم سے کلائنٹ کے آفس پہ تاخیر سے پہنچنے کے حوالے سے پوچھ گچھ ہوگی، مگر یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا تھا۔ دل سے خیال گزرا کہ یہ کوئی سزا کے طور پر تھوڑی ہے، بلکہ مینیجر صاحب دراصل ہمیں دو اکٹھی اسائنمنٹ ایک ساتھ کرنے کا تجربہ کروانے جا رہے ہیں۔ مگر فراز صاحب مینیجر صاحب کے پیچھے کھڑے مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، یہ بھی انداز سخن ہے کہ جفا کو تیری، یہ بھی انداز سخن ہے کہ جفا کو تیری، غمزہ و عشوہ و انداز و ادا کہتے ہیں۔ فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ بنانے کا تجربہ تو تھا نہیں، ہاں اس کے بارے میں سنا ضرور تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے، بس حکم کے مطابق کام کا آغاز کر دیا۔ فیض پور میں ایک رائس مل لگنی تھی جس کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ بنانی تھی۔ یہ بھی ایک منفرد کام تھا، کیونکہ ایک تو آڈٹ ٹیم کو مینیج کرنا تھا اور ساتھ میں یہ رپورٹ بنانی تھی کہ جس کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ لیکن ہم خوش تھے کہ سرزنش نہیں ہوئی، ہمیں آج تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ دو اکٹھی اسائنمنٹ ہمیں سزا کے طور پر دی گئی تھیں یا یہ کوئی اتفاقی امر تھا۔ بہرحال فراز صاحب نے پھر کہا، کچھ مشکلیں ایسی ہیں کہ آسان نہیں ہوتی، کچھ مشکلیں ایسی ہیں کہ آسان نہیں ہوتی، کچھ ایسے معمے ہیں کبھی حل نہیں ہوتے۔ جب کام کا آغاز کیا تو اس وقت یہ سب کچھ بہت مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ جب بھی یکسوئی سے فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ پر کام شروع کرتے کوئی نہ کوئی کام آڈٹ کے حوالے سے آ جاتا، کیونکہ کلائنٹ کے آفس میں تو صرف جونیئر تھے جو ہر کام پوچھ کے کرتے تھے یا پھر جو بتا دو اس پر عمل کرتے تھے۔ فرم میں کچھ دوست ہمیں صبر کی تلقین کرتے رہے اور کچھ دوست بتا رہے تھے کہ آرٹیکل شپ کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، جب یہ گزر جائے گا تو یہ مشکلات بھی یاد نہیں رہیں گی،
اسی وقت فراز صاحب گوش گزار ہوئے، اے خدا جو بھی مجھے پندے شکیبائی دے، اے خدا جو بھی مجھے پندے شکیبائی دے، اس کی آنکھوں کو میرے زخم کی گہرائی دے۔ سب سے پہلے تو کسی اور کلائنٹ کی پرانی فیزیبلٹی رپورٹ نکال کر اس کو پڑھا اور سمجھا، پھر اس سے متعلقہ ڈیٹا کے حصول کی کوششیں شروع کیں اور آخرکار اس پر باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا۔ جب فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ کی سمجھ آ گئی تو ہمارے لیے یہ کام کافی دلچسپ ثابت ہوا۔ اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ رائس مل لگانی چاہیے یا نہیں۔ ساتھ ساتھ سافٹ ویئر ایکسپورٹ کمپنی کا آڈٹ چل رہا تھا، وہاں کی آڈٹ ٹیم سے بھی بات چیت کا سلسلہ چلتا رہتا۔ جس دن وہاں کا کام اس حد تک مکمل ہو گیا کہ مینجمنٹ لیٹر بنا کے کلائنٹ کو دیا جا سکے تو ہم کلائنٹ کے آفس پہنچ گئے اور تمام اہم نکات جو دوران آڈٹ نکالے گئے تھے وہ سب کمپنی کے ڈائریکٹر کے سامنے رکھ دیے۔ اس میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنی آڈٹ ٹیم کے ساتھ تمام فائلیں لے کر فرم آ گئے۔ دونوں اسائنمنٹ تکمیل کے آخری مراحل میں تھیں۔ آڈٹ کی فائلیں مکمل کر کے ریویو کے لیے پیش کرنے کی تیاری جاری تھی۔ فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ کو بھی مکمل کر لیا تھا۔ ڈسکلیمر آف اوپینین کے ساتھ یہ آڈٹ رپورٹ بنا کر دے دی گئی۔ گلا فضول تھا عہد وفا کے ہوتے ہوئے، گلا فضول تھا عہد وفا کے ہوتے ہوئے، سو چپ رہے ستم ناروا کے ہوتے ہوئے۔ آرٹیکل شپ کے تو صرف 3.5 سال تھے اور یہ ستمبر 2009 چل رہا تھا، یعنی آرٹیکل شپ کا 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر بھی چکا تھا، جبکہ فراز صاحب تو پوری زندگی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ زندگی کو بھی تیرے در سے بھکاری کی طرح، زندگی کو بھی تیرے در سے بھکاری کی طرح ایک پل کے لیے رکنا ہے، گزر جانا ہے۔